چوتھا پارہ آل عمران آیت نمبر 164 پر گفتگو چل رہی تھی، اور اس مضمون میں بڑی وسعت ہے۔ گزشتہ ہفتے میں وقت کی قلت کی بنا پر اجمالاً کچھ حصہ رہ گیا تھا، اور یہ آیت کو اگر عنوان دیا جائے سمجھنے کے لیے تو کہا جائے گا مقاصد بعثت نبوی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، وہ ان آیتوں میں پیش کیا اللہ نے۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں میں یہ تذکرہ ہے۔ جن لفظوں کے ساتھ دعا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب خانہ کعبہ کو بسایا تو کیا دعا کیا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، ایک رسول بھیج انہی میں سے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیری کتابوں کی تعلیم دے، ان کے قلب کا تزکیہ کرے۔ آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو قبول کر کے اللہ نے اس آیت میں کہا کہ ہم نے احسان کر کے انہی صفات والا رسول بھیج دیا، اور بطور فخر کے انہی صفات والے نبی پر سورہ جمعہ 28واں پارہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ جس نے امیین میں ایک امی کو بھیجا جو لوگوں پر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے، تعلیم کتاب کرتے ہوئے، تزکیہ قلب کرتے ہوئے سب کے قلوب کو مزکہ کرتے رہے۔ اگرچہ لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ وہی لفظ یہاں بھی ہے، دیکھو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں بھی ہے۔ ان 3 آیتوں کو سامنے رکھ کر کسی شاعر نے جمع کیا تھا ہوئے پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ ہوئے پہلوے آمنہ سے ہویدا، آمنہ کے ذریعے سے ظاہر ہوئے، دعائے خلیل جس کا ذکر آیا پہلے پارے میں، نوید مسیحا جس کا ذکر آئے گا سورہ صف میں، مبشرم برسول یاتی، میرے بعد ایک رسول آنے والے، بشارت قبول کرو۔ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں جو نبی کے نام بتائے گئے ہیں، کہیں محمد کہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 3 آیتوں میں 3 لفظ کو زور دیکھو غور سے، ایک تو ہے تلاوت کتاب، اور ایک ہے تعلیم کتاب، اور ایک ہے تزکیہ۔ یہ گزشتہ آیات میں بحث ہو چکی تھی، لیکن پھر شروع یہیں سے کرنا ہے، تو ہم نے کہا جو حصہ رہ گیا تھا اس کی وضاحت کریں۔ اگر عنوان دیا جائے ہمارے تعلقات کی بنیادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا پیغام پیش کرتے ہوئے، پھر تعلیم کتاب یعنی کتاب کو سکھانا بھی پڑتا، تلاوت سے تعلیم نہیں ہو جاتی۔ ابھی اس سے پہلے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اب تعلیم ہو رہی ہے، یہ فرق سمجھو آپ۔ اب آپ کہیں گے وہ تو اہل زبان تھے، جن کو عربی زبان آتی تھی، ان کو تلاوت سن کر ہی سمجھ میں آ جاتا، تعلیم کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ کتنی آیتیں ہیں جب نازل ہوئیں تو صحابہ نے نبی سے آ کے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کے جوابات اور صحابہ کے سوالات کتاب کا نام ہے، یہ مجموعہ ہے اس سوال کا۔ اتنے سوالات کیے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو یہ کہنا پڑا بہت زیادہ سوال میں
کوریدا مت کرو، کہیں ایسی بات کہی جائے جو تکلیف ہو جائے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن. قرآن کے نزول کے موقع پر اگر پوچھو گے اور سوال کا جواب دے دیا جائے گا تو شاید تسؤ لکم، تم کو بری لگ جائے. زیادہ سوال مت کرو. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تلاوت ایک الگ کام ہے اور تعلیم ایک الگ کام ہے. تلاوت بھی مطلوب ہے اور تعلیم بھی مطلوب ہے. 23 سال کے عرصے میں آپ نے تلاوت بھی کیا اور تعلیم بھی. آپ فرماتے بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ معلم تھے اور سارے صحابہ متعلم تھے. اور امت کے لیے حکم ہے کہ یا تو تم بھی عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، سننے والے بن جاؤ یا محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکون الخامس، 5ویں کی گنجائش نہیں ہے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. اب امت کے ہر فرد کو اختیار ہے، عالم بن جائے، متعلم بن جائے، محبت کرنے والا بن جائے، سننے والا بن جائے. تو تلاوت کتاب ہمیشہ، تعلیم کتاب ہمیشہ. ایک صحابی ہیں، کتاب العلم بخاری میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تلوار میری گردن پہ اب پڑنے جا رہی ہے اور اتنی مہلت مل جائے کہ میں زبان سے ایک کلمہ خیر کا کہہ سکوں تو میں اس کلمہ خیر کو کہہ کر جان دینا بہتر سمجھتا ہوں. ہمارے پاس تو واویلا شروع کر دیتے، میں مرنے والا ہوں، چھٹی میری، اب کوئی کام نہیں کرتا میں. اب یہاں صحابی کا عمل یہ ہے، تلوار گردن پہ ہے، السمسام ولا ھذا واشار الی عنقی، تلوار گردن پہ ہے، اب گرنے والی ہے، کٹنے والی ہے گردن. پھر اتنی مہلت مل جائے کہ زبان سے ایک کلمہ نکال سکتا ہوں تو نکالنا مجھے پسند ہے. قرآن کریم کی آیتیں ہوں یا احادیث رسول، یہی مقصد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو کام کیا وہ تعلیم کتاب اور تلاوت کتاب. تیسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ قلب. یہاں 2 لفظ ہے، کبھی یزکیہم آئے گا، تزکیہ مطلق تزکیہ. تزکیہ سر کا نہیں ہوتا، نہ پیر کا، نہ ہاتھ کا، نہ پیٹ اور پیٹھ کا، نہ شانے اور موڑھے کا. تزکیہ کا جب لفظ آئے گا تو اس سے مراد قلب ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قلب اگر مزکا ہے تو سارا جسم مزکا ہے، اور قلب اگر گندا ہے تو سارا قلب سے لگا ہوا جسم گندا ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ توبہ 10واں پارہ میں، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں. کیوں کہا؟ اگر وہ نہا کے آتا ہے، ابھی نیا کپڑا پہن کے نکلتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، لیکن قرآن تو کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں. کیوں کہا نجس؟ سر سے پاؤں تک نہایا ہوا ہے، نئے کپڑا پہنا ہوا ہے، عطر لگایا ہوا ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں معطر نہیں ہے، مزکا نہیں ہے، مصفا نہیں ہے. جب تک قلب کے اندر اس کے شرک رہے گا، انما المشرکون نجس کا مصداق رہے گا. اور اس آیت کے ساتھ حدیث جوڑ لو. آقا کا ارشاد ہے، الا فی کل جسدکم مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. آگاہ رہو، تم سب کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ رہو، وہی دل ہے. معلوم کیا ہوا؟ جب تزکیہ کا لفظ آئے گا تو قلب، اگر کسی کا قلب صحیح نہیں ہے، اس قلب کے اندر بجائے توحید کے شرک ہے، تو وہ خدا کی نگاہ میں مزکا نہیں ہوا. قد افلح من زکاہا،
سورہ والشمس پڑھتے ہیں آپ، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کو دھل دیا. افلح، قد افلح من زکاہا. اور آگے وقد خاب من دساہا، اور خائب و خاسر ہو گیا، ناکام اور نامردود ہو گیا. کون؟ دساہا. دسہ دوسرو کے معنی مٹی میں دبا دینا، یعنی خواہشات میں دب کے رہ گیا، خائب و خاسر ہو گیا. تو خواہشات میں رہ گیا، کامیاب نہیں ہوا. خواہشات سے نکل گیا، کامیاب ہو گیا. یہی مضمون کہا اللہ نے سورہ نازعات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے اپنے نفس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا تو اس کا مقام جنت ہے. اور جو آدمی نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگ گیا، وہ گویا نفس کا بندہ بن کے عبداللہ کے بجائے عبد النفس ہو کے رہ گیا. یہی مضمون کہا اللہ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23-25واں پارہ میں، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشوں کو بنا لیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہوا و ہوس کو الہ بنا لیا ہے. آیت نمبر 23 سورہ جاثیہ. تو معلوم کیا ہوا، جب انسان خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو معبود نہیں مانتا، نفس کو معبود مان لیتا ہے. ان تمام مراحل سے گزرنا یہ تزکیہ ہے. تزکیہ اب کیسے ہوگا؟ جب تو صحابہ کرام کو میسر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، تزکیہ ہو جاتا تھا. آج تزکیہ کیسے ہوگا؟ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں، کبھی سیر کر لیا کرو، کبھی بخاری کھول لو، کبھی مسلم کھول لو، کبھی ترمذی کھول لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال موجود ہیں اور سارے افعال موجود ہیں. کبھی گزر جاؤ اس میں سے بھی، یہ قرآن کریم میں گزر جاؤ، ان سے تعلقات وابستہ رکھو تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی اصلاح ہوگی. قرآن نے کہا ہے جب تلاوت کی جاتی ہے لوگوں پر تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال پارہ 9. جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیتوں کی، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھ جاتا ہے ایمان. اور چلتے پھرتے اللہ سے متوجہ ہو کر وہی دعا پڑھا کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما. انت ولیجھا و مولاہا، آپ اس کے مولا اور کارساز ہیں. وانت خیر من زکاہا، اور آپ ہی بہتر اس کو دھل سکتے ہیں. یہ دعا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قلب تک صفائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ سے متوجہ ہونا. یہاں سے بات معلوم ہوئی، جب اپنے قلب کی صفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ذرا بھی شعور ہے تو جوڑ کے دیکھ لیجئے کیا نکلتا نتیجہ. ہمیں اور آپ کو بھی اللہ سے متوجہ ہونا ہے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اللہم آتی، ایک مقام پہ آتی الف تے کے ساتھ ہے اور ایک مقام پہ آتی عطیہ سے ہے، الف عین تو کے ساتھ ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیجھا و مولاہا وانت خیر من زکاہا. یہ دعا کثرت سے یاد کرو، پڑھتے جاؤ اس کو. اور میں نے صاحب کو دیکھا ہے، ان کی عقیدت کی بات ہے، زمزم کا پانی لے کر دل پہ ایسا رکھتے تھے اور بولتے تھے اللہ میں اوپر سے دھل رہا ہوں تو اندر سے دھل دے. یہ ان کی توجہ کی بات ہے. اور فرماتے کہ حضرت عمر کی بہن نے پانی ڈال کر دعا کی تھی کہ میں اوپر سے دھلتی ہوں، تم اندر سے ایمان ڈال دو. اے اللہ میرے بھی قلب میں تزکیہ، انابت، رجوع للہیت نصیب فرما دے. شرک نکال کر توحید ڈال دے. جب طلب ہوگی تو اللہ عطا فرمائیں گے. انابت شرط ہے،
اللہ نے خود فرمایا کہ جب بندے میں انابت آ جائے، طلب آ جائے، رجوع آ جائے، خواہش آ جائے، او القى السمع وهو شہید، سنتے ہوئے سماعت کو متوجہ کر دے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دلوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے اس آیت کا تقاضا اور دوبارہ اس کا یاد اس واسطے کیا کہ آپ 3 باتوں پر دھیان دیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور تزکیہ قلب۔ اور ایک لفظ ہے حکمت، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات، تہ کی بات، وقت پر کیا کہا جائے، اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے اتنا بیزار کر رکھا تھا، مکمل بحث پڑھنا ہے تو سورہ منافقون 2 رکوع ہے، صرف زیادہ نہیں بڑی، پارہ 28، یہ منافقون کا 2 رکوع پڑھ لینا۔ اس کی تنگی کی وجہ سے تلوار نکال لیا تھا بیٹے نے کہ میں قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو عزیز بلکہ اعز کہا تھا، عزت والا کہا تھا، اور ایمان والوں کو اور اللہ کے نبی کو اس کے مقابلے میں کم عزت والا نہیں بلکہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا ہے، بل ہم اذل۔ ان کو غصہ آیا، پکے صحابی تھے، تلوار کھینچ لیا، شہر کے باہر کھڑے ہو گئے، کہا جب تک تو یہ نہ کہے گا کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے ہیں، تب تک میں تجھے شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تیری گردن مار دوں گا۔ کسی نے کہا بیٹا باپ کو مار رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھو اگر میں مار نہ ہوں، میں چھوڑ دوں، کوئی دوسرا مارے، اسی کام پر کوئی دوسرا ہاتھ اٹھا دے تو شاید میری غیرت مجھے للکارے کہ اچھا تیرے باپ کو تیرے سامنے مارا جا رہا ہے اور تو کچھ نہیں کر رہا ہے، تو میری غیرت کیا کرے گی، میں اس پہ کہیں پل جاؤں گا، نتیجہ یہ ہے میں حق کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا بن جاؤں گا، اس لیے کسی کے بجائے میں خود قتل کروں گا۔ اور اصل جملہ اب سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا اجازت دیجئے گردن مار دوں، یہ سوال جواب ہوا، یہ صحابی کا آپس میں سوال جواب ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، نہ تم قتل کرو نہ کوئی قتل کرے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنے لوگوں کو ہی مروا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ہی مروا رہے ہیں۔ یقیناً وہ منافق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، بڑا سنگ دل ہے، ایسی رقیق جملے کہا ہے کہ میں ادا کرنے سے شرماتا ہوں۔ جناب عائشہ پہ الزام لگانے والا یہی آگے تھا، عبداللہ ابن مغفل کو ملوث کرنے والا یہی شخص تھا، اذیت پہنچاتا تھا، بلکہ آپ نے تو کہا کون ہے جو مجھے نجات دے دے، فلاں شخص سے۔ مباحثہ ہوا، لوگ کھڑے ہو گئے، پھر قبیلہ سامنے آ گیا۔ ایک صاحب نے کہا میں قتل کرتا ہوں، دوسرے قبیلے کے صاحب نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، تو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ غیرت کیوں آئی؟ قبیلے کی وجہ سے آئی، قبیلے کی وجہ سے آئی۔ جیسے ہمارے پاس آج خاندان ہے، وہ خاندان والا بولا حق پر کون ہے، یہ تو کوئی دیکھتا نہیں، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ آپ نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ للکار جاہلیت کی کہاں سے آ گئی؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یہ للکار کہاں سے آئی؟ تو یہ سب ماحول تھا، ایسا نہیں تھا کہ بڑے شریف تھے پورے عرب کے لوگ اور بڑے کریم تھے، بڑے سخی تھے، دنیا میں ان سے زیادہ کوئی جاہل نہیں تھا، ان سے بڑھ کر لٹیرا اور ڈاکو کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی زنا نہیں کرنے والا تھا۔ دنیا میں جو برائیاں تھیں کہیں بھی منتشر، وہ وہاں جمع ہو چکی تھی، اکٹھا ہو چکی تھی۔ لکھتے ہیں کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا،
گھوڑا آگے بڑھانا سمجھتے ہیں آپ؟ گھوڑے کا مقابلہ ہوا، ایک کا گھوڑا آگے بڑھ گیا تو کیوں بڑھ گیا؟ جھگڑا شروع، میرے گھوڑے سے تیرا گھوڑا کیسے آگے بڑھ گیا؟ اور میں اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر جا رہے تھے اپنے سواری پر، جس کا نام تھا عزبہ، سواری کا نام تھا، اس پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، کوئی اس سواری سے آگے بڑھتا نہیں تھا۔ بخاری میں روایت ہے، ایک بدو آیا، بدو کے معنی گاؤں کا شہر میں آیا، اس کو کیا پتا اصول ضابطہ کیا ہے، اس نے ایڑ لگایا، آگے نکل گیا۔ جو صحابہ ساتھ ساتھ تھے، پیچھے پیچھے تھے، ان کو غصہ آیا، نبی کی سواری عزبہ سے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، جلال میں آ گئے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ وہ سنانا چاہتا ہوں، اصل وہ ہے سننے کی چیز۔ فرمایا دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس سے آگے دوسرا کوئی نہ ہو، یعنی ہر شیر کے بعد سوا شیر ہے، منتہا اللہ کی ذات، ہر ایک پر دوسرا موجود ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے آگے کوئی نہ بڑھ سکتا ہو۔ ہر کمال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، ہر کمال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ تو وہاں جہالت ایسی تھی، نبی نے اصلاح ایسی کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے۔ تو صحبت سے تزکیہ ہوتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنے سے تزکیہ ہوتا ہے، کس موقع پر کیا کہا جائے، کون سے بول بولے جائیں، جھگڑے کو رفع کیسے کیا جائے، یہ حکمت ہے، یہی حکمت کی بات ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، پیچھے آیت گزر چکی ہے تیسرے بارے میں، کہ جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑا خیر دے دیا گیا، بہت بڑا خیر۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سب سے بڑا خیر دے دیا گیا جس کو حکمت دے دیا۔ اور حکمت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تجھ کو پہنچے اس پر صبر کر لے، صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ جدھر سے ہو جائیں ان کا غلبہ یقینی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے صبر بہت اہم شے ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال تھے جن کو ہم مقاصد بعثت نبوی کہہ سکتے ہیں۔ اب درمیان کا ٹکڑا آیا تھا یہ کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جہاں کتاب ہے، تعلیم کتاب ہے، تزکیہ ہے، حکمت ہے، سب چیزیں ہیں۔ یہ پورے کے پورے اس سے پہلے گمراہ تھے، آہستہ آہستہ آہستہ، جو نہ تھے اوروں کے ہادی، سب کے ہادی بن گئے۔ وہ لوگ ہادی نہیں تھے، بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے۔ شراب عام تھی، لوٹ مار عام تھا، کسی کا مال لینا جائز تھا، جو بڑا تھا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا، عورتوں کو بکریوں کی طرح بیچنا خریدنا جائز تھا۔ سب اسلام نے دھیرے 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 تہذیب سکھائی ہے۔ آج جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کا حق نہیں دیا، اسلام سے زیادہ حق کس نے دیا؟ سوال یہ کرو کس نے دیا؟ کیا جن لوگوں نے کہا ہے کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی بھی جل کے مر جائے، انہوں نے حق دیا ہے؟ جن کے پاس ستی کا قانون آج بھی موجود ہے، اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی چاہے جوان ہو اس کے ساتھ مر جائے، اس کے اب جینے کا حق نہیں ہے، کیا انہوں نے دیا ہے؟ جن لوگوں نے عورتوں کو پردے سے نکال کے ننگا باہر کھڑا کر دیا ہے مردوں کے ساتھ، انہوں نے حق دیا ہے؟ کہ جن کے زمانے میں عورتوں کا سرے بازار میں اغوا ہوتا ہے اور ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کی جاتی ہے، کہ انہوں نے حق دیا ہے؟ کس نے حق دیا ہے؟ سارے دنیا میں تحقیق کریں گے، تجزیہ کریں گے، ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں گے تو اسلام سے پہلے بھی نہیں کسی نے دیا اور اسلام کے بعد بھی کوئی دے نہیں سکتا جو حق دیا ہے اسلام نے۔ یہ سب کیا ہے؟ حکمت کی بات ہے۔ تو پوری قوم گمراہ تھی، اسلام کی بنا پر سب راہ راست پر آ گئے۔ اگر قوم گمراہی سے راہ راست پہ آنا چاہتی ہے تو تین کام اپنائیے: تلاوت، تعلیم کتاب، تزکیہ قلب اور حکمت۔ ان کے بغیر قوم میں ہدایت نہیں آ سکتی ہے۔
آج افسوس یہ ہے ہم ہر کتاب پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، تلاوت ہوتی ہے تو تعلیم کتاب پر توجہ نہیں ہوتی ہے، اور تزکیہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کتاب کے بغیر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کے بغیر تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کتاب کے بغیر تزکیہ ہو سکتا تھا تو نبی پاک مکے میں 40 سال تک کیوں انتظار کرتے رہے کہ قرآن آئے گا تو تزکیہ شروع کریں گے؟ 40 سال تھے مکے میں، یہ زمانہ 40 سال کم نہیں ہے، 40 سال بڑی عمر ہو جاتی ہے، لیکن تزکیہ آپ نے شروع کب کیا؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد۔ اس سے معلوم یہ ہوا تزکیہ قرآن کے بغیر نہیں ہوتا، تلاوت کے بغیر نہیں ہوتا، تعلیم کتاب کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہی وہ راز ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ دل سے تمام قدرتیں نکل جائیں گی۔ اگلی آیت میں ایک اشکال کا جواب ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا۔ جب غزوہ احد میں صحابہ زخمی ہوئے تو کچھ لوگوں کو اشکال ہوا۔ کیا اشکال ہوا؟ ہم نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ اللہ ہیں، یعنی گویا ہمارے ساتھ بالواسطہ اللہ کی ذات موجود ہے، پھر یہ مصیبت کیوں آئی کہ ہار گئے ہم؟ 70 آدمی ہمارے شہید کر دیے گئے، اور نبی پاک کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، خود کی کڑیاں گھس گئیں، آپ کو زخمی کیا گیا، اور آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کی مغفرت فرما، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، جب پہچان لیں گے تو پتھر نہیں مار سکتے۔ تو صحابہ میں سے بعض کو اشکال یہ ہوا کہ ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم دین کے خاطر لڑ رہے ہیں، کلمہ توحید کی خاطر لڑ رہے ہیں، پھر انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئی؟ انا ھذا، یہ آفت کہاں سے آئی؟ یہ اشکال ہے، اور یہ اشکال آج بھی کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ طالبان حق پر تھے پھر کیسے مار کھائے، فلاں صاحب مسلمان تھے حق پر تھے تو کیسے مار کھا گئے، اور فلاں جنگ میں مسلمان صحیح تھے تو کیسے کھا گئے۔ پورے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، یہاں مل جائے گا آپ کو، ہر مقام کا ایک ہی رخ ہے۔ پہلا تو ایک اشکال کا جواب دیا تحقیقی انداز پر، فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ، اوا کے معنی کیا، لما جب، اصابتکم پہنچی تم کو، مصیبت کوئی مصیبت، یعنی زخمی ہوئے، جس کا میں نے ذکر بھی کیا، سب مصیبتیں، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق کی تم نے بھی تو پہنچایا تھا اسی کا دوگنا۔ غزوہ بدر میں تم نے ان کے 70 کو قتل کیا اور 70 کو قید کر لیا تھا، تم نے ان کو پہنچایا، انہوں نے تم کو پہنچایا۔ یعنی اس زمین پر اللہ کا عدل دیکھو، اس زمین پر اللہ کا انصاف دیکھو، یہ بھی لڑنے کو آئے ہیں اور یہ بھی لڑنے کو آئے ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید کیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ مثلیہا، تم نے بھی تو پہنچایا تھا ان کو زخم اسی کے برابر۔ یعنی اس زمین پر قانون یہ ہے، جو آدمی حق کی خاطر لڑتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھائے گا، کبھی مقتول نہیں ہوگا، کبھی خون نہیں بہائے گا، تو شہید کیسے ہوگا، غازی کیسے بنے گا؟ یہ اصول یہ ہے کہ کھانا کھائیں گے تو بھوک ختم ہوگی، اور پانی پیئیں گے تو پیاس ختم ہوگی، اور لڑیں گے تو لڑنے کے درمیان میں جو کچھ سامنے آئے گا اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اصول ہے، یعنی کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جیسا کریں گے ویسا ظاہر ہوگا۔ یعنی جب مرنے کو تیار ہیں آپ تو کبھی مریں گے کبھی ماریں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے کچھ بعد، احد کے بعد، ابو سفیان جب گئے ملک حبشہ میں اور بادشاہ نے بلوا کے پوچھا، کئی سوال کیا، اس میں سے ایک سوال یہ بھی، کیا کبھی تم سے جنگ ہوئی؟ ہاں ہوئی۔ کیا نتیجہ رہا؟ تو کہا ہمارا ان کے درمیان جو نتیجہ تھا وہ ڈول کی طرح تھا، ڈول،
کون سا ڈول؟ کنویں پر ایک چرخی لگی ہوتی ہے، اس میں رسی بندھی ہوتی ہے، اس میں دو قسم کے ڈول ہوتے ہیں، ایک کھینچنے سے اوپر آتا ہے، ایک جاتا ہے نیچے۔ جب اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر جو نیچے تھا وہ اوپر آتا ہے، جو اوپر تھا وہ نیچے جاتا ہے۔ تو کہا ہمارے پاس ڈول کی طرح حال ہے، یعنی بدر میں ان کو فتح ملی تھی اور وہاں میں ہم کو فتح ملی، یہ بولنا چاہ رہے تھے سفیان۔ تو ضابطے کی تکمیل ہے یہ، اصول ہے یہ۔ قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آفت آئی؟ قل، کہہ دو جواب میں، ہوا من عند انفسکم، وہ آفت تمہارے اپنے پاس سے آئی۔ من عند انفسکم، وہ آفت خود تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ کیا سخت جواب ہے! عند مانے پاس، اور انفس نفس کی جمع ہے، تمہارے پاس سے آئی ہے، تمہارے پاس سے۔ کبھی ایسا ہوتا جواب میں کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، کہا دو اللہ کے پاس سے آئی ہے، نہیں کہا، نہیں کہا۔ پیچھے گزر چکا ہے سورہ تیسرے پارے میں مریم کے احوال میں، دروازہ بند ہے، حضرت زکریا باہر سے جب اندر آئے، دروازہ کھولا، مریم کے پاس دیکھا پھل رکھا ہوا ہے، پوچھا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو کیا جواب میں کہتی ہیں؟ ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے۔ دروازہ بند ہے تو اللہ کے پاس سے آئے، اور یہاں میدان کارزار میں اللہ کی خاطر ہے تو کیا جواب ملتا ہے؟ تمہارے اپنے پاس کی مصیبت ہے یہ آفت، یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی۔ یہاں سے اچھی طرح سمجھ جاؤ، کوئی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی استدراج جب ہوتا ہے ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہوتا ہے وہ۔ اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو معجزہ، اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کرامت، اور کسی بے دین کے اور مشرک کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کا نام استدراج ہے، اور نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہوا تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا واقعہ پیش آیا میدان کارزار میں، تمہارے گھر میں، تو کیا جواب ہے؟ ہوا من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے پاس سے ہے۔ اشارہ ہے کہ تم سے نبی نے کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا۔ پیچھے جو درہ ہے کوہ وحد کے اندر، دشمن یہاں سے آ سکتا ہے، یہاں سے تم نہیں ہٹنا، شکست ہو یا فتح، ہمیں پرندے بھی کھا جائیں تب بھی تم نہیں ہٹنا۔ لیکن 15 شہید ہو گئے، 35 وہاں سے ہٹ گئے، یہ ہٹ جانے کی بنا پر جو فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی، ہوا من عند انفسکم، تمہارے پاس سے آیا یہ۔ اور اس کی وضاحت سننا چاہتے ہیں، کئی آیتوں میں اللہ کا اعلان ہے، صریح اعلان ہے، بے شک سچ ہے کہ تم میں جو بھی مصیبت آفت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ 25واں پارہ سورہ شورى کے الفاظ بار بار سوچو، جب مصیبت آئے تو سوچو یہ میرے ہاتھوں کا کسب ہے۔ کوئی مصیبت آئی تو وہ ہمارے نام اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ اعمال ما، شامت اعمال ما، صورت نادر گرفت، ایک نادر گزرا ہے، اس نے بہت ظلم کیا، تو کیا جواب ہے اس کا؟ تمہارے اعمال اس شکل میں ظاہر ہوئے۔ آج سارا عالم پکارتا ہے فلاں نے فلاں جگہ ظلم کیا، فلاں نے فلاں جگہ ظلم کیا، ہر ایک ظالم کے ظلم کو گنواتا ہے۔ لیکن قرآن کا اصول یہ ہے تم اس قابل نہ ہوتے تو یہ آفت نہیں آتی، تم اس قابل نہ ہوتے تو یہ آفت نہیں آتی۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، کتاب الامارات کی، مشکات کے اندر موجود ہے، وہ روایت بار بار پڑھو، سوچو، مشکات نہیں ہے تو کہیں جا کر دیکھ لو، کتاب الامارات کی روایت ہے، ابو درداء اس کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا ملک الملوک، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، وقلوب الملوک فی بیدی، اور بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب کیف اشاء، جس طرح میں چاہتا ہوں الٹتا ہوں، پلٹتا ہوں، پھیرتا ہوں۔ آگے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ جب تم پر بادشاہ ظلم کریں تو بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں وقت ضائع مت کرو،
ان کے دل کو تم پر ظلم کرنے کے لیے سخت میں نے بنایا ہے. پہلے مجھے راضی کرو یہ راضی ہو جائیں گے, مجھے راضی کرو یہ راضی ہو جائیں گے. آج ہم ظلم کا شکوہ کرتے ہیں اور ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. حقیقی مالک کو راضی کر لیے تو یہ بیچ کے سارے نمائندے خود ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ سب میں دل ہے اور دل رحمان کی 2 چٹکیوں کے درمیان میں ہے. یہ جواب دیا. آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. کبھی وہ اس پر قادر ہے کہ قلت کے باوجود تمہیں غلبہ دے, اور اس پر بھی قادر ہے کہ کثرت کے باوجود تم کو شکست دے دے. ہر شے پہ قادر ہے. 313 تھے, قلت میں تھے, 313 غالب آئے. اور جب غزوہ حنین میں غرور آیا کہ آج کون ہرا سکتا ہمیں, تو قبیلے حوازن نے ایسے تیر برسائے کہ بھگدڑ مچ گئی, سوائے 12 آدمی کے کوئی بچانے میدان میں. بعد میں 12 ہیں, بعد میں 10 کے الفاظ ہیں, بعد میں اور کم ہیں. منتشر ہو گئے 12 کتنے میں سے 10,000 میں سے. اور اللہ نے خود کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اور حنین کے دن جب تم کو ذرا گھمنڈ آ گیا تھا کہ آج ہماری کثرت ہے, کون روکے گا ہمیں, تمہاری کثرت کام میں نہیں آئی, بھگدڑ مچ گئی, تم پیٹ دکھا کے بھاگ لیے. ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی, پھر اللہ نے رسول پر سکینہ نازل فرمایا. آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور خود کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں جھوٹ نہیں, میں عبد المطلب کے خاندان کا چشمہ چراغ ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. الیہ عباد اللہ, لوگ آؤ میری طرف. آپ آگے تھے, لوگ پیچھے تھے, اور آپ نے دکھایا وہاں جوہر. شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ تیروں کی برسات ہو رہی ہے, ترکش سے تیر نکلتے چلے جا رہے ہیں. قبیلے حوازن اور ثقیف کے لوگ مشہور تھے تیر اندازی میں, ڈٹ گئے آپ, اور ابو طلحہ روکتے رہے. یہ سب کے سب نبی کے جانثار تھے. کیا ہوا؟ واضح کیا اللہ نے, کبھی تعداد زیادہ ہوئی تو شکست ہوئی, تعداد کم ہے تو فتح ہے, نہتھے ہیں غالب ہیں, مسلح ہیں چھین لیے گئے ہیں. اللہ اس پر قادر ہے, ہر شے پہ قادر ہے. غزوہ احزاب میں تو خالی ہواؤں سے کام چلا لیا, خالی ہوائیں بھیج دیا, سب کے خیمے الٹ گئے, سب چلے گئے. 1 مہینے کا محاصرہ ختم ہو گیا. تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یہ قدرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہم سمجھتے نہیں کیسے قادر ہے ہر شے پہ. وہ ہر شے پہ قادر ہوتا تو ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں کھانا مل جاتا, نوکری مل جاتی, حکومت مل جاتی. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ نے واضح کہہ دیا ہے کہ تم سبب کو اختیار کرو, اگرچہ مسبب الاسباب میں ہوں لیکن سبب تم کو اختیار کرنا پڑے گا. بیت اللہ سے نکل کر بیت المقدس تک جبریل اڑا کر لے جا سکتے تھے, لیکن براق لایا گیا. کیوں لایا گیا براق؟ یہ سبب ہے, براق پر بیٹھنا. تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن اسباب کے بغیر نہیں. ہر شے پہ قادر ہے. اب اس کا جواب, جب مٹبھیڑ ہوئی 2 فوجوں کی, مٹبھیڑ ہوئی, ٹکراؤ ہوا, تو جو تم کو مصیبت پہنچی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے پہنچی ہے. سن رہے ہیں جملہ, وما اصابکم, اور جو تم کو پہنچا, یوم التقى الجمعان, جس دن مٹبھیڑ ہوئی دونوں جماعتوں کی, فباذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے سب پہنچا. زخم, خون ٹپکا, سب اللہ کے حکم سے. اور ایک مقصد تھا, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ اللہ ظاہر طور پر جان لے کہ مومنین کون ہیں, منافقین کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, سب کہتے ہیں ہم مومن, لیکن کھرا دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے ان کو؟ کسوٹی کہاں ہے؟ میدان کارزار ہے. یہاں ٹھہرتا کہ بھاگ جاتا؟ میدان کارزار سے بھاگنا ایمان کی دلیل نہیں ہے.
کیونکہ اگر مر گیا تو شہید اور بچ گیا تو غازی، مال غنیمت سے مالا مال، دونوں حال میں دستیاب ہے جب، تو بھاگنا کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہا وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے مومنین کو، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ جان لے کہ منافق کون ہیں۔ ایک اشکال یہاں علمی ہوتا ہے کہ اللہ کو سب پہلے سے معلوم، اللہ کو جان لے کا مطلب کیا؟ اللہ تو جانتا ہی ہے پہلے سے۔ یہاں لکھتے ہیں علم ظہور، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کا نفاق ظاہر کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ یہی شکل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مومن ہے، اس کا ایمان ظاہر کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ یہی کسوٹی ہے۔ لایا میدان کارزار میں جو آدمی کھیل رہا ہے اپنی جان پر، بس یہ مومن ہے، اور جو بھاگ گیا نکل کے منافق ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یہ دیکھو منافقوں کے احوال سنو۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا، تم بھی لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اچھا نہیں لڑتے تو کم سے کم کھڑے رہو، بھیڑ دکھائی دے، بہت تعداد ہے، کثرت دکھائی دے ہماری۔ او ادفعوا، یا دفاع کرو، ڈیفنس کرو، کم سے کم لڑو مت۔ اقدام نہیں کر سکتے، آگے بڑھ کے نہیں کر سکتے۔ لشکر کے 5 جز ہوتے ہیں، جو سامنے ہوتا ہے وہ مقدمہ، دائیں طرف میمنہ اور بائیں طرف میسرہ، اور بیچ میں قلب اور پیچھے ساقہ۔ تو قلب میں نہیں آتے، مقدمہ میں نہیں آتے، کم سے کم ساقہ میں پیچھے کھڑے ہو جاؤ، دکھائی دے گا ہاں بہت لوگ ہیں۔ کثرت تعداد سے عددی قوت کا مظاہرہ کرو۔ او ادفعوا، ڈیفنس میں کم سے کم آ جاؤ۔ تو یہ منافقین کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال جانتے، ہم کو لڑنا آتا، کشتی مارنے کا ڈھنگ ہوتا، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری اتباع کر لیتے، مگر ہم تو اناڑی ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے بقیہ سب لوگ ٹریننگ کر کے آئے تھے، تربیت یافتہ ہو کے آئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ نفاق کی وجہ سے، صرف نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کے پول کو کھولتے ہوئے واضح کر دیا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جب انہوں نے یہ جملہ کہا تھا تو اس جملے کے وقت میں، اس دن یہ کفر سے زیادہ قریب تھے بمقابلہ ایمان کے۔ اس میں فرق کرنے والی شے نماز ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں، ایمان اور کفر، بیچ میں نماز ہے۔ یہ نماز گر گئی تو یہ ایمان کفر سے مل گیا، حدیث پہ۔ اور یہی مضمون آیا ہے سورہ روم کے اندر، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، نماز قائم کرو اور مت ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ 2 چیزیں ہیں، کبھی آدمی کفر سے قریب ہوتا اور کبھی ایمان سے قریب ہوتا۔ نماز پڑھتا ہے پابندی سے تو ایمان سے قریب ہے، اور نماز چھوڑتا ہے پابندی سے تو بولو بھائی، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے تو ایمان سے قریب، اور نماز چھوڑ رہا ہے پابندی سے تو کفر سے قریب۔ اللہ فرماتے ہیں ہم، وہ لوگ، للکفری، کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان کے، للایمان، ایمان کے مقابلے میں۔ جب جملہ زبان سے یہ نکلتا تھا کہ ہم کو لڑنا آتا تو ہم لڑتے تھے، ہم کو تو لڑنا آتا نہیں، جب زبان سے جملہ نکلا ہے تو اس وقت وہ ایمان سے قریب نہیں تھے، کفر سے قریب تھے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے زمانے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، بنی اسرائیل سے پہلے کی۔ ایک صاحب نکلے اور وہ قتل میں ماہر تھے، 99 قتل کر چکے تھے۔ ان کو احساس ہوا میں اتنے انسانوں کو مار چکا ہوں، میں تو بڑا پاپی ہوں، میری مغفرت، میری نجات، میرے واسطے کچھ ہے صلہ کیا؟ میں تو مجرم ہی مجرم۔ ایک صاحب کے پاس گئے،
انہوں نے کہا کچھ ہے میرے واسطے دروازہ؟ بیچارے آدھے پکے آدھے کچے تھے وہ، انہوں نے غصے میں بول دیا ہاں تیرے واسطے کیا ہے، تو ایسا اور ویسا۔ اسی واسطے کہتے ہیں کچا آدمی رہے تو فتویٰ نہ دیا کرے، کچے آدمی کو بولنے کا حق نہیں، بھٹکا دیتے۔ یہ قادیانی آیا بحث کیا ہار گئے تو قادیانی ہو گئے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ بولو بھائی ہم عالم نہیں ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، آپ اپنے عالم سے پوچھ لو یا ہمارے عالم سے پوچھ لو۔ تو کیا ہوگا؟ اب انہیں شکار ہو جائے گا، عالم کے پاس گیا تو گھٹ جاتا۔ تو جو کام عالم کا ہے وہ غیر عالم کیے گا تو خود شکار بن جائے گا، شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے، خود بگڑ جاتے بیچارے۔ تو بحث نہیں کر لینا، بحث کرنا علم کے بغیر یہ گمراہی ہے، علم ہے تب بحث کی جاتی ہے۔ بحث کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جدال کے لیے حکمت چاہیے، علم چاہیے، طریقہ چاہیے اس کا، تو ہر شخص بحث نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا دیا تم تو 199 کے قاتل ہو، تمہارے واسطے کیا نجات ہوگی؟ اس نے کہا جب مجھے جہنم میں ہی جانا ہے تو تجھ کو چھوڑ کیوں دوں میں؟ 100 پورا کر دیا، 100 گن لیا۔ اس کے بعد خیال ہوا، وہی خیال پھر آیا کہ کوئی شکل نکالو نجات کے واسطے۔ کسی نے کہا بھائی وہ مولوی صاحب وہاں رہتے ہیں، بیچارے نرم دل ہیں، ہر ایک کا خیال کرتے ہیں، شاید کوئی شکل نکلتی ہو تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ بیچارہ نکلا وہاں سے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ٹھوکر لگی، گر گیا اور مر گیا، وہاں تک نہیں پہنچا۔ بخاری میں یہ واقعہ درج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت پہلے کا واقعہ۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتہ روح قبض کر کے چلا گیا، اب دونوں فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں یہ تو 100 کا قاتل ہے، جہنم میں لے جاؤں گا، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کرنے کی خاطر جا رہا تھا، رحمت کا حقدار ہے، میں رحمت میں لے کر جاؤں گا۔ دونوں فرشتوں میں مزاحمت ہوئی، اللہ کے پاس مقدمہ گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا اور جہاں گرا ہے، ناپ کر دیکھ لو، گرنے سے پہلے کی زمین زیادہ ہے یا گرنے کے بعد کی زیادہ ہے۔ اگر رحمت سے قریب گرا ہے تو رحمت میں لے جاؤ، اور عذاب سے قریب ہے یعنی کہ توبہ جہاں سے کرنے کو نکلا تھا وہاں سے اور جہاں گرا ہے یہ بیچ کا حصہ زیادہ ہے تو گویا عذاب کی طرف لے جاؤ۔ ناپ کر دیکھا گیا تو رحمت کی طرف زیادہ حصہ جا چکا تھا، یعنی توبہ کے مقام تک پہنچنے میں کچھ ہی کسر باقی تھی، اس لیے وہ فرشتہ رحمت کی طرف لے کے چلا گیا۔ تو توبہ ایسی شے ہے، ایمان ایسی شے ہے، یہ ہے قرب اور بعد کا فیصلہ۔ ذرا سا آگے بڑھا تھا، گرنے کے بعد گھسٹتے ہوئے جو آگے بڑھ گیا تھا یہ حصہ کام میں آ گیا اس کے۔ تو آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، نفاق دل سے نکال کر توحید لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی اگر فرض کرو 70 سال کی ہے تو 50 سال جا چکے ہیں، کل 20 سال باقی ہیں، انہی میں کچھ کر لینے کی بات ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا لڑنا آتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہو جاتے، اس جملہ کے وقت میں وہ ایمان سے قریب نہیں تھے، کفر سے قریب تھے۔ نزاکت دیکھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر تھے، حالانکہ منافق کفر میں شدید ہوتا ہے، کافر تو جہنم میں جائے گا اور منافق فی الدرک الاسفل، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا۔ لیکن اللہ نے اس کے ظاہری کلمہ پڑھنے کو، ظاہری نمازوں میں آنے کو، ظاہری اسلام والوں کے ساتھ رہنے کو اتنا لحاظ کیا کہ اس کو کافر نہیں کہہ دیا، یوں کہہ دیا جس دن جملہ اس نے کہا تھا وہ کفر سے زیادہ قریب تھا ایمان کے مقابلے میں۔ نزاکت دیکھو، ظاہری نماز ظاہر والوں کے ساتھ وضاقتہ کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہہ دیا، ظاہر داری کا اتنا لحاظ کیا اللہ نے۔ اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں ظاہر داری سے کیا ہوتا، ہمارا دل سب کچھ ہے، اوپر سے ہم کیسے بھی رہیں، سب اندر سے۔
ظاہرداری کا اتنا لحاظ ہوتا ہے کہ یہ منافقین جو جہنم کے نچلے حصے کے حقدار ہیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ظاہری مشابہت ہے، تو اللہ انہیں کافر نہیں کہہ دے رہے ہیں، یوں کہتے ہیں کفر سے قریب تھے بمقابلہ ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ اکبر، دلوں کا حال ظاہر کیا اللہ نے۔ یقولون کہہ رہے ہیں وہ، بافواہہم، فوہن کی جمع ہے، اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، وہ باتیں جو نہیں ہیں ان کے دل میں، یعنی دل میں جو ہے وہ زبان پہ نہیں ہے، جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے پہلے بھی نے کہا تھا جس کی زبان جس کے قلب کی ترجمان نہیں ہے وہ سمجھ لو نفاق سے قریب جا رہا ہے، اسی آیت کی وجہ سے کہا تھا میں، جو اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے، لیکن واللہ عالم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، جو دل میں چھپا رہے ہیں وہ اللہ نے کھول دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا چھپانے سے عوام میں چھپ جائے گا، اللہ کے پاس نہیں چھپے گا۔ ہاں دل ہی دل میں ندامت ہو، دل ہی دل میں توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں کی توبہ پر فیصلے بدل دیتے۔ کئی واقعات ملیں گے آپ کو کہ دل کی توبہ پر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ دل کو درست کرو، دل کی اصلاح کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر، سورہ فاتحہ میں الحمدو کی تشریح کرتے ہوئے، اور شاید میں نے سورہ فاتحہ کی کیسٹ میں جمع کیا اس حدیث کو، بڑا میٹھا واقعہ ہے وہ، بہت مزیدار۔ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرتے کرتے جنگل میں چلا گیا، ایک باغیچے میں پہنچا، تھکا ہوا ہارا ہوا پہنچا، دیکھا تو انار کا باغ ہے، خواہش کیا کہ ذرا ایک گلاس انار کا شربت پلا دے، کچھ ذرا طبیعت بحال ہو جائے۔ اس نے ایک انار توڑا، نچوڑا، تیار کیا، شربت گلاس پیش کر دیا، بادشاہ نے پیا، کہا ہاں، اس تھکن پہ اتنا مشروب مزیدار لگا اس کو، اس کے اندر سے آواز آئی، میاں تو بادشاہ ہو کے اس سے محروم رہتا ہے، قبضہ کر لینا اس کے اوپر، تو بادشاہ ہے اور تو اس سے محروم ہے، یہ لوگ مزے اڑا رہے ہیں۔ اچھا، دل میں فیصلہ ہو گیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اسے خبر نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، ایک عام آدمی سمجھا اس نے۔ دل میں ارادہ آیا، ٹھیک ہے اب کہ جب پہنچوں گا تو لوگوں کو بھیج کے اس پہ قبضہ کر لوں گا، یہ تو میرے ہی لائق باغ ہے۔ اس کے بعد خیال ہوا کہ چلو واپس چلنا چاہیے، کہا چلتے چلاتے ایک گلاس اور پلا دے۔ اس نے جا کے توڑا، نچوڑا، لا کے پیش کیا، اس کا مزہ ہی نہیں۔ بادشاہ پی رہا ہے تو بولتا ہے میاں تم نے درخت بدل دیا، شاید دوسرا لے آئے کھٹا والا۔ کہا میں نے درخت نہیں بدلا میاں، میں نے شاخ تک نہیں بدلا، اسی شاخ کا توڑ کے لایا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سلطنت کے بادشاہ کی نیت بدل چکی ہے، اور اس کی نیت کا اثر ان تمام سمراٹ میں پڑ چکا ہے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ بادشاہ تو میں ہی ہوں، اور واقعی نیت میری خراب ہو گئی تھی۔ اگر یہ پھل میں مٹھاس اور کھٹاس نیتوں سے آتی ہے تو چلو چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے جب کا جب توبہ کیا اپنے قلب کی گہرائیوں سے کہ میں باز آیا، اپنی حرکت سے توبہ کر لیا، اور پھر ایک گلاس مانگا، اس نے پھر پیش کیا۔ لکھا ہے امام تفسیر کبیر نے لکھا ہے امام راضی نے کہ پہلے سے زیادہ شیریں مزہ اس کو لگا۔ کیا ہوا؟ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، تو نیت اچھی کر لو تو انشاءاللہ سارے عمل اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں واضح کیا اللہ نے، واللہ عالم بما یکتمون، اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو قلب میں ہمارے ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا دل ہے، ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، نہیں، اس قلب میں جو خیال آتا ہے، جو وسوسہ آتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے،
سورہ قاف کی آیت ہے 26واں پارہ. اور اگر کسی کو شک ہے کہ دل تو یہاں محفوظ ہے، تو آسمان پہ عرش اعظم پہ کیسے معلوم؟ آج ایک سوال کیے تھے صاحب کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں کہ ہر جگہ ہیں. یہ عقیدے کا حال ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے عقیدہ کس چیز کا نام ہے. بس خالی کماؤ کھاؤ، بس کماؤ کھاؤ، بہترین کماؤ بہترین کماؤ، یہ پتہ نہیں. تو دل میں خیال ہی گزر جاتا ہے اللہ عرش پہ ہیں تو ہر جگہ کیسے ہیں، ہر جگہ ہیں تو عرش پہ کیسے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جسم ہے لوتھڑا گوشت پوشت کا، ایسا وہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے، صفات اس کے سن لو. اللہ جسم سے پاک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نیچے ہے تو اوپر نہیں، اوپر ہے تو نیچے نہیں، یہاں ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں. اللہ ہر چیز میں نہاں ہے، ہر چیز میں آیا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، ہر جگہ وہ ہے. تو دل میں آدمی سوچتا ہے کہ دل ہمارے پاس ہے، اللہ کو کیسے معلوم؟ سورہ ملک میں اللہ نے کہا ہے الا یعلم من خلق، کیا اسی کو خبر نہیں جس نے بنا دیا اس دل کو؟ اس کی دھڑکن چلتی ہے اس کے حکم سے، اسی کو خبر نہیں؟ جب اس کو خبر ہے تو اس کے حکم کے خلاف چلتے ہوئے کب تک چلیں گے؟ دل بند کر دے گا، کیا کریں گے ہم؟ اس دل کے چلنے کی ایک مہلت ہے، ایک مدت ہے. تو اللہ جانتے ہیں جو کچھ کو چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے اور بیٹھ رہے. کہاں بیٹھ رہے؟ جنگ میں جانے سے بیٹھ رہے، نہیں گئے جنگ میں، واپس آ گئے. اور کیا کہنے لگے بھائیوں سے اپنے؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کر لیتے تو مارے جاتے نہیں، سب بچ جاتے. ہماری بات نہیں مان کر گئے، اطاعت نہیں کیا، اس لیے مارے گئے. اس کا جواب صاف اور صریح دیا اللہ نے. قل کہہ دو فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنے آپ سے دفاع کر کے روک لو موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی جو بھی یہ کہہ دے اللہ کے راستے میں اگر نہ گئے ہوتے تو نہ مرتے، وہاں نہ گئے ہوتے تو موت نہ آتی. گویا ایسا خیال ہوتا ہے کہ موت وقت سے پہلے آ گئی، وہاں نہیں گئے ہوتے تو نہیں مرتے، مطلب پہلے مر گئے. وہ نہ کھاتے تو یہ نہ ہوتا. یہ لفظ لو شیطان کا لفظ ہے. جیسا ہوا ویسا ہی لکھا تھا، ویسا بہرحال ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے لکھا ہے، ایسا ہی ہوگا. مومن کبھی نہیں سوچتا، ماضی پہ نہیں سوچتا، آئندہ پہ سوچنے کا حکم ہے. اور اس کے بعد ایک نصیحت دیا. نصیحت کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ شہید ہو گئے، تم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، گھاٹے میں ہو گیا سودا. تمہارا گمان یہ ہے کہ زندہ ہوتے تو بہتر تھا، مر گئے تو برا ہو گیا، یہ تم سوچ رہے ہیں. تمہارے خیال سے یہ خیال الگ ہے. دیکھو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ آیت بہت اہم ہے، اس لیے کہ لوگوں میں مشہور بہت ہے، لیکن سمجھتے نہیں لوگ، اس کو کم سمجھتے. اور مت گمان کرو ان کو جو شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں. یہ ترجمہ لفظی کیا میں نے اس واسطے. اس آیت میں بہت زیادہ کلام ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بظاہر آنکھیں تو یہ بولتی ہیں کہ قتل کیا گیا، گردن کٹی، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو گمان بھی مت کرو کہ قتل کیے گئے. ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہمارا ہے. شہید کیے گئے، کٹ گئی گردن، جان نکل گئی، تن سے سر جدا ہو گیا. ہم تو مشاہدہ کرتے ہیں، اور آپ کا ارشاد عالی یہ ہے کہ گمان بھی مت کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ زندہ نہیں ہے. ہماری آنکھیں بولتی ہیں وہ تو مر چکا.
اور ہمارے لیے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ ہماری آنکھیں. ہم آنکھوں پر یقین کرتے. لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں اور زبان غلط بول سکتی ہے اور کان غلط سن سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے. یہاں دیکھو، ایک آدمی اللہ کے راستے میں گردن مار دی گئی، آنکھیں کیا بولتی ہیں؟ گردن کٹ رہی ہے، روح نکل گئی، اب یہ مردہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے. کیا کریں گے اس کو؟ آپ کس طرح سمجھیں گے اس کو؟ اس آیت کو اگر سمجھ جائیں تو بہت بڑا راز سمجھ میں آ جائے، دنیا میں آنے کا مطلب سمجھ میں آ جائے، مقصد حیات کا متعین کرنا آسان ہو جائے. مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں. اب دیکھیے، ہر سال ہمیشہ ان آیتوں کو آپ سنتے ہیں محرم کے موقع پر، پھر لوگ ماتم کرتے. ہائے ہائے، کیا ہے بھائی ماتم؟ کس چیز کا؟ روئیں وہ جو ہوں منکر حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم تو زندہ مانتے، ہم تو اپنے سے بہتر مانتے، ہماری زندگی سے ان کی زندگی اعلیٰ مانتے. ہم کیوں ماتم کریں؟ ہم تو ان پر خوش ہیں اور وہ ہم پر خوش ہیں. اگلی آیت آ رہی ہے کہ وہ خوش ہیں اپنی شہادت پر، وہ شہید ہو کر شہادت پر خوش ہیں اور تم ان کی شہادت پر ماتم کرتے بیٹھے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں. ہمارا ایمان قرآن پہ ہے. قرآن کریم کے الفاظ نوٹ کرو، گمان مت کرو ان کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے حیات برزخی. برزخ کسے کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم سے پہلے، محشر میں اٹھائے جانے سے پہلے اور اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد جو بیچ کا زمانہ ہے، اس کو ہم برزخ کہتے ہیں. چاہے آدمی قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، مٹی میں ملا دیا جائے، مچھلیوں کو کھلا دیا جائے، کتے نچوڑ کے کھا جائیں، کسی بھی شکل میں فنا کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس کو جلا کر پیس کر راکھ بنا کر اڑا دیا جائے، کسی حال میں کر دیا جائے، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ برزخ میں ہے. اس بدن سے اس کی روح کا تعلق ایسا ہے، سورج بہت دور ہے لیکن آئینے میں اتر جاتا ہے. آئینے کو دیکھو تو آپ کی آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں، حالانکہ سورج یہاں نہیں آیا ہے، سورج وہی ہے. اتنی دوری کے باوجود آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آئینے کو دیکھ سکیں، ٹھہرتی نہیں نگاہ. تو سورج آئینے میں نہیں آیا. ایسے ہی ان کی روح علیین میں سجین میں ہوتی ہے، لیکن جیسے آئینے میں سورج کا عکس آ جاتا ہے، ایسے ہی جسم میں ان روحوں کا عکس آتا ہے عام لوگوں کے واسطے. لیکن یہ حیات جو شہداء کی ہے یہ ایسی نہیں ہے. کیوں؟ یہ حیات تو سب کو حاصل ہے. ایک کافر کو بھی حیات حاصل ہے عذاب بھگتنے کے لیے، اور ایک مومن کو حاصل ہے اپنے قبر میں سوال جواب کرنے کے لیے. جب بھی آدمی جاتا ہے قبر میں، فرشتے آتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، سوال ہوتا ہے من ربو کا. تو سوال کس سے ہوگا؟ جو بولنے کے لائق ہوگا، جو کہے ربی اللہ. اور جو بولنے کے لائق ہی نہیں ہو، سوال کیا ہوگا اس سے؟ تو قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، اور ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، وما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارا کیا خیال ہے اس رسول کے بارے میں جو بھیجا گیا تمہارے پاس. یہ 3 سوال ہوتے ہیں ہر ایک سے. مومن کہتا ہے ربی اللہ، دینی اسلام، ہوا محمد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کافر کہتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ حیات دونوں کو حاصل ہے. کافر کو حاصل ہے ہاں لا ادری بولنے کے لیے، اور مومن کو حاصل ہے
ربی اللہ کہنے کے لیے، دونوں کو حیات حاصل ہے۔ اس کے آگے اگر کافر اپنے کفر کی وجہ سے سزا کا حقدار ہے تو سزا دی جائے گی، اور مومن اپنے ایمان کی بنا پر راحت کا حقدار ہے تو اس کو راحت پہنچائی جائے گی۔ افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس، جنت کی غذائیں حاصل کی جائیں گی اس کے لیے۔ تو یہ حیات تو عام لوگوں کو بہتر ہے، حیات شہداء ان سے اعلیٰ تر ہے، ان سے اعلیٰ تر ہے۔ اس کا فرق کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، سوال جواب ہوگا، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اتنا ہی تو ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اور رزق دیے جانے کا مطلب یہ ہے، رزق میں کپڑا بھی آتا ہے، اسے انکار نہیں مجھے، لیکن رزق کا اصل جو اطلاق ہوتا ہے وہ غذا پہ ہوتا ہے۔ جب داڑھ چلتی ہے تو رزق کا استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ان کو رزق ملتا ہے، یہ رزق کھاتے ہیں، غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ کر عرش رحمان کے نیچے معلق قندیلوں میں رکھا جاتا ہے، وہاں رہتے ہیں، بسیرا ہوتا ہے ان کا، اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بڑی عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو اتنے مزے میں ہیں اور ہمارے دنیا میں رہنے والے لوگ سینہ ٹھوک رہے ہیں، ہائے ہائے مر گئے، چلے گئے بیچارے، وہ تو رو رہے ہیں ہماری خاطر اور ہم یہاں خوش اور مگن ہیں۔ کیا کوئی شکل ہے کہ ہماری بات وہاں تک پہنچ جائے تاکہ بجائے ماتم کرنے کے سینہ ٹھوک کے وہ بھی آ جائیں لڑنے کو؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام ہم کیے دیتے ہیں۔ اگلی دو آیتیں اسی واسطے نازل ہوئیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنا فضل، خوش ہیں وہ۔ تو شہداء جن پہ ہم ماتم کرتے ہیں وہ شہداء خوش ہیں دیے ہوئے سے جو اللہ کا فضل ان کو ملتا ہے۔ یہاں روک کر مسند امام احمد کی روایت نقل کر دوں کہ یہ تو عام حالت برزخی کا تذکرہ ہوا، شہداء کا تذکرہ ہوا، سید الانبیاء کا تذکرہ ہے، سید الانبیاء کا لکھا ہے جب کبھی کوئی بندہ السلام علیکم یا رسول اللہ آپ کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے یا دور سے فرشتوں کے طفیل بھیجتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ رد اللہ روحی، اللہ میری روح کو مجھ پہ لوٹا دیتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور لکھا ہے رحمت کے خزانے میں، کتاب کا نام ہے یہ رحمت کے خزانے، امداد اللہ احمد کا ترجمہ ہے، المتظر الرابح عربی کتاب ہے، یہ 7ویں صدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب سے دنیا سے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کر ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ پر سلام اور درود پڑھتا ہی رہتا ہے، تو گویا ہمیشہ آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی روح کو اللہ نے منتقل کیا ہے تاکہ آپ جواب دیتے رہیں۔ اسی لیے بڑے ادب کے ساتھ جواب دینے کا حکم ہے۔ اس کلام کو اتنا ہی سمجھو، اس پر اور زیادہ تفصیل کی ضرورت اگر ہے تو کتاب اور روح پڑھو۔ شہداء کرام کی اس روح کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس سے نہیں خوش ہوتے کہ اچھا ہوا ہم آ گئے، بلکہ لکھا ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی بھی شہید ہو کے آنے والا ہے، تو وہ خوش ہوتے، ایسا خوش ہوتے جیسے آپ گھر میں خط آتا تو خوش ہوتے، اچھا فلاں صاحب آنے والے ہیں، یا بیوی خوش ہوتی ہے کہ شوہر صاحب آنے والے ہیں، ایسے وہ لوگ خوش ہوتے کہ اچھا فلاں آنے والے، فلاں آنے والے، فلاں آنے والے۔ کوئی مردہ آیا، اس کی روح سے پوچھتے ہیں فلاں صاحب، کہا ان کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا، کہا مگر یہاں تو وہ نہیں آئے، تو رونا شروع کرتا، اچھا شاید کہ وہ چلے گئے سجین میں، ادھر نہیں آئے ادھر چلے گئے، شاید دو ہی راستہ ہے، مرنے کے بعد 3 راستہ نہیں ہے، یا تو روح علیین میں جائے گی اگر اچھی ہے، یا تو پھر سجین میں جائے گی اگر بری ہے، تیسرا کوئی مقام نہیں ہے، نوٹ کر لو۔ اس لیے جیسا جانا چاہتے ہو ویسا انتظام کر لو۔
جدھر کا رخ ہے ادھر کا انتظام کرو، لکھا ہوا کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم، جتنا اختیار دیا اللہ نے اتنا کوشش کر لو۔ دیکھو جملہ اگلا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، استبشار کے معنی خوشیاں حاصل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی نہیں لاحق ہوئے ان کو ان کے پیچھے والوں میں سے، یعنی جو ابھی آئے نہیں شہید ہو کر آنے والے ہیں ان کی آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون، یہ آیت نمبر 170 ہے، یہ بہت اہم ہے اس مضمون پر۔ ابھی جو آئے نہیں ہیں ان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ کیا خوشیاں مناتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آ جاؤ شہادت لے کر آ جاؤ۔ آگے فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوشیاں حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمت سے اور اللہ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرتے اجر ایمان والوں کا، ایمان والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ جب ایمان والوں کا اجر کوئی ضائع نہیں کرتے تو جو مومن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اس کا اجر ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اشارہ ملتا ہے۔ اب یہاں سے ایک واقعہ بیان کیا ہے حمراء الاسد کا، لیکن رکوع پورا ہو گیا ہے، یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ان آیتوں کو آئندہ ہفتے میں رکھیں گے۔ آپ حضرات دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے عمل کرنا آسان فرمائے۔